آج ہم بات کرتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا اپنانا کیوں ضروری ہے۔ کوڈک ایک بہت بڑی فلم اور فوٹو کمپنی تھی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ فوٹوگرافی کوڈک کی جو فلمیں ہیں اور کوڈک کی جو کیمرہ کے اندر ٹیکنالوجی تھی وہ بہت یوز ہوتی تھی۔ کوڈک نے پہلا ڈیجیٹل کیمرہ بھی بنایا تھا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کو لمبے عرصے کے لیے اڈاپٹ نہ کر سکی یہ کمپنی، اور ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کر نہ چلے تو کوڈک ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے دو اور کمپنیاں جن کی مثال دی جاتی ہے، ایک بلاک بسٹر ہے اور ایک نیٹ فلیکس کمپنی تھی۔ یہ دونوں مشہور زمانہ ویڈیو کمپنیاں تھیں۔ بلاک بسٹر بند ہو گئی، نیٹ فلیکس آج دنیا کی نمبر 1 کمپنی ہے۔ فرق وہی ہے کہ ٹیکنالوجی کو نہ اپنا سکے۔ نوکیا اور ایپل کا بھی یہی فرق ہے۔ نوکیا ختم ہو گئی، ایپل بہت آگے جا چکا ہے۔ سیئر اور ایمیزون دو کمپنیاں تھیں جنہوں نے تقریباً ساتھ ساتھ اپنا بزنس شروع کیا، اور سب کو پتہ ہے کہ ایمیزون جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 کمپنی ہے آج۔ بڑی کمپنیاں جو ہیں یہ مصنوعی ذہانت کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں اخراجات کی کمی کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں۔ یعنی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو آپشنز دیتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو پرپوزل جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے مشورہ مل جاتا ہے تو کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی پلاننگ ہے، اپنی ایگزیکیوشن اسی طریقے سے کرتی ہیں۔ آپ سوچیں آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کا بلڈ پریشر نارمل نہیں لگ رہا، لیکن آپ کسی وجہ سے ہسپتال جانے سے قاصر ہیں۔ آپ اپنے گھر سے ہی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے تشخیص کروا کر دوائی لے لیتے ہیں اور چند منٹوں میں طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے کہ ایک ڈاکٹر کے سامنے مریض آیا ہے، اس کے تمام ٹیسٹ سامنے پڑے ہیں، لیکن مرض کی تشخیص میں ڈاکٹروں کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ ڈاکٹر اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر ایک مصنوعی ذہانت والی ایپ کھولتا ہے، وہاں ملکی اور غیر ملکی عالمی سطح پر جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے، ود ان سیکنڈز مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مصنوعی ذہانت۔ یہ نہیں کہ یہ ممکن ہو سکے گا، یہ ہو رہا ہے آلریڈی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت ایک معجزاتی ایجاد ہے۔ صحت کا شعبہ تو ایک مثال ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے دنیا میں مزید بہت بڑے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کو اپنانا کس قدر ضروری ہے اس کا اندازہ ابھی سے ہونا شروع ہو چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت ملکی ترقی اور عوامی بھلائی کا راستہ ہے۔ مصنوعی ذہانت نے دنیا میں معاشی ترقی کی نئی راہیں کھول دی ہیں۔ انکلوسیو معاشی دور کی طرف یہ ایک بہت اہم قدم ہے۔ انکلوسیو کا مطلب ہے کہ معاشی فائدے جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچیں گے۔ اس میں سیٹھ بھی کمائے گا اور عوام بھی کمائے گی۔ مصنوعی ذہانت اپنانے سے حکومتوں پر بوجھ کم ہوگا، حکومتی عملداری مؤثر ہوگی۔ مصنوعی ذہانت ڈسٹرکٹیو کریٹیو سچویشن ہے۔ ہمارے جیسے ملک جو معاشی طور پر دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ ان کے لیے ترقی کرنے کا بہترین موقع ہے۔ 2021 میں ایک معروف معیشت کے متعلقہ تحقیق کے ادارے پائٹ کی ایک اسٹڈی کے مطابق پاکستان کے ترقی نہ کرنے کی بڑی وجہ اینالاگ صنعتی سسٹم بھی ہے۔ معروف صنعتی خاندانوں کے وارث نئی اصطلاحات کو اپنانے سے قاصر رہے اور اپنا معاشی مقام کھو بیٹھے۔ وہ 22 معروف خاندان جن کا اکثر ہم ذکر سنتے ہیں، ان میں سے صرف 5 زمانے کی رفتار کے ساتھ چل پائے۔ آج اگر صنعتی میدان کی طرف نظر دوڑائیں تو پاکستان میں پہلے 50 کامیاب کاروباری حضرات وہ نہیں جو 3 دہائیاں پہلے تھے۔ یہ مختلف سیکٹرز میں جدت کو اپنانے والے لوگ ہیں۔ پبلک سیکٹر بھی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ نہ اٹھا سکا اور نتیجتاً ہم ترقی کی رفتار میں بہت پیچھے رہ گئے۔ اس کی واضح مثالیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، ریلوے، اسٹیل مل، OGDCL، یہ ساری کمپنیاں جو ہیں یہ پبلک سیکٹر میں تھیں، گورنمنٹ کی تھیں، جو کہ منافع کی جگہ ایکچولی قوم کے اوپر بوجھ بن گئی، اور الٹیمیٹلی ان کا حال ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ مغرب اب معاشی میدان میں مختلف قسم کے بحرانوں کا شکار ہے۔ چین جدیدیت کی علامت بن چکا ہے۔
20ویں صدی کی آخری 5 دہائیوں میں قوموں کے لیے ترقی کے موقع بہت کم تھے، کیونکہ ٹیکنالوجی کی ترقی کا محور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تھا۔ 1960 کے بعد صنعتی میدان میں صرف مغربی معاشروں میں تعلیم، نشر و اشاعت، روڈ، ریلوے، ایویشن میں کچھ ترقی ہوئی۔ 21ویں صدی کے شروع سے لے کر 2010 تک دنیا جدیدیت کے ساتھ آگے بڑھی ہے، لیکن ہم اس لکیر کو پار نہ کر پائے۔ 2011 سے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم پھر شش و پنج کا شکار ہیں۔ 2012 کے بعد سے مصنوعی ذہانت کا دور جاری ہے۔ اب مصنوعی ذہانت کی ابتدائی سٹیج ہے، لیکن اگلے مرحلوں میں دنیا کے ساتھ ملنے کے لیے ابھی سے ہمیں اس دوڑ میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی تک کی مصنوعی ذہانت کی ترقی کا جائزہ لے تو چیٹ جی پی ٹی، ویڈیوز، آڈیو، ٹیلی کمیونیکیشن، انٹرنیٹ آف تھنگس، سپلائی چین میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ سپر مصنوعی ذہانت تک پہنچنے میں ابھی وقت لگے گا، لیکن ابھی تک کا سفر بھی حیران کن ہے۔ مصنوعی ذہانت ترقی کا عمل جو ہے یہ ڈیٹا سے جڑا ہوا ہے۔ ڈیٹا موجودہ دور کی کرنسی ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے اربوں خربوں بٹ ڈیٹا جو ہے روزانہ پیدا ہو رہا ہے، جو کہ سرورز پر سٹور ہوتا رہتا ہے۔ اس ڈیٹا کو انالائز کر کے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ پہلے استعمال میں لانے کا عمل انسانی ذہن سے ہو رہا تھا، انالوگ تھا، ڈیجیٹل تھا، لیکن اس کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ اب یہی عمل مصنوعی ذہانت استعمال کر کے برق رفتاری سے ہو رہا ہے۔ جو ڈیٹا کا استعمال بہترین کر رہا ہے وہی سکندر ہے، وہی کامیاب ہے۔ مارکیٹ میں روبوٹ تو آ گئے ہیں، لیکن فی الحال محدود پیمانے پر خود مختار ہیں۔ بجلی سے چلنے والی کاریں، ڈرونز، سرویلنس کیمرہ، ایچ ڈی کیمرے، 5D اینکیں، 3D سینما، ڈرائیور کے بغیر چلنے والی گاڑیاں، جدید ترین سی ٹی اسکین مشینیں، MRI مشینیں، آن لائن سروسز، ATM، آن لائن بینکنگ، OLX، BNB، ایزی پیسہ، ایزی لوڈ، یہ سب مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ایپس ہیں۔ مصنوعی ذہانت کا سب سے زیادہ فائدہ صحت اور تعلیم کے شعبے کو ہو رہا ہے۔ انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جدید تعلیم آن لائن میسر ہو گئی ہے۔ اس میدان میں مزید ترقی ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی اب جیسے عام مریض کو ہسپتال آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ آکسفورڈ کے دنیا کی بہترین ہارورڈ یونیورسٹی، اسٹینفورڈ، MIT، ان کے کورسز ابھی آن لائن اویلیبل ہیں۔ آپ پلک چکنے میں ان کورسز کو ادھر سے کر سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے استعمال سے نوکریاں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ نئی نوکریاں پیدا ہوں گی اور ہو رہی ہیں، لیکن ان کے لیے مصنوعی ذہانت میں استعمال ہونے والی کمپیوٹر ایپ ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ مصنوعی ذہانت کے 2 شعبے ہیں، ایک ٹیکنیکل، یعنی آپ مصنوعی ذہانت والی چیزوں کو بنانے والے انجینئر بن جائیں۔ دوسرے، ان چیزوں کو استعمال کرنے والے کاریگر۔ جہاز بنانا اور جہاز اڑانا 2 مختلف شعبے ہیں۔ MRI مشین بنانا، اسے استعمال کرنا اور رپورٹ کو سمجھنا 3 مختلف بندوں کا کام ہے۔ مریض اسپتال میں آئے گا، لیکن دوائی تو ڈاکٹر ہی تجویز کرے گا۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے جس میں ہر شخص کا رول ہے اور سب کو یکساں فائدہ ہوگا، لیکن اس کے لیے سسٹم کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو AI سے واقفیت نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، آپ کا ہاسپٹل ہے، آپ کسی اور مینوفیکچرنگ یونٹ کے مالک ہیں، اگر آپ نے AI نہیں اپنائی تو آپ کی پروڈکشن کم ہوگی، مارکیٹ میں آپ پیچھے رہ جائیں گے اور ڈیفینیٹلی پھر جو ہے آپ کا نقصان ہوگا۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے مصنوعی ذہانت کو اپنانے کی سوچ، پھر اس کی منصوبہ بندی اور پھر عملی جامہ ضروری ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے جس کو اپنانا ضروری ہے۔ جو لوگ مصنوعی ذہانت کو سیکھ کر آگے بڑھیں گے ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اب ویلاگ اور یوٹیوب چینلوں سے آگے نکلنے کا وقت ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع نہ کریں اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سیکھیں اور سیکھ کر آگے بڑھیں۔